معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشیر العلوم اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ آج میں لے کر آیا ہوں سب دوستوں کے لیے اسلامی معلومات۔ آج کا موضوع ہے ایمان و عقائد، سوال جواب کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: واجب الوجود کس کو کہتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: ذات باری تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں اور اس سے مراد وہ ذات ہے جس کا وجود ضروری ہو۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے قدیم و ازلی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے قدیم و ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے ابدی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ سوال: علم ذاتی کا کیا معنی ہے؟ جواب: علم ذاتی کا یہ معنی ہے کہ بے خدا کے لیے خود حاصل ہو۔ سوال: علم ذاتی کس کا خاصہ ہے؟ جواب: علم ذاتی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مراد یہ ہے کہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ سوال: دنیا کی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کس کے لیے خاص ہے؟ جواب: دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سوال: آخرت میں کسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا؟ جواب: آخرت میں ہر صحیح عقیدہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی چیز قدیم ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ سوال: تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ جواب: ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی لکھتا، تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ سوال: کوئی برائی سرزد ہو جانے پر اسے تقدیر کی طرف منسوب کرنا کیسا ہے؟ جواب: برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ سوال: نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ سوال: رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: انبیاء کرام میں جو اللہ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول کہلاتے ہیں۔ سوال: وحی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ سوال: وحی کی کتنے اقسام ہیں؟ جواب: انبیاء کے حق میں وحی کی 3 قسم ہیں۔ نمبر 1، بالواسطہ، فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی نبی کے پاس آئے جیسے جبریل علیہ السلام کا وحی لانا۔ نمبر 2، بلا واسطہ، فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفس نفیس کلام ربانی کو سننا جیسے معراج کی رات حضور نے سنا اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ نمبر 3، انبیاء کرام کے قلوب میں معانی کا القاء کیا جائے، یعنی دلوں میں بات ڈال دی جائے۔ سوال: کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے؟ جواب: وحی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتی۔ جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے۔ سوال: کیا انبیاء کرام سے گناہ ممکن ہے؟ جواب: جی نہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ ممکن نہیں۔ سوال: کیا سب انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے یا کسی ایک پر ایمان لانا کافی ہے؟ جواب: جی ہاں، تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا
سب کا انکار کرنا ہے۔ سوال، سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیں۔ جواب، سب سے پہلے پیغمبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ سوال، انبیاء کرام کو علم غیب ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر ان کو یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی۔ سوال، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب، عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی اللہ نے حضور کی ذات پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ حضور کے زمانہ میں یا کسی اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ سوال، جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب، جو شخص سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا عقیدہ رکھے یا کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن مانے، وہ کافر ہے۔ سوال، انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جواب، انبیاء کرام کی حیات طیبہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں اس طرح حیات حقیقی زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی معلومات آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔